جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم مطالعہ کر رہے تھے کل سے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا. اور یہ مقالہ ہے ان کا جو انہوں نے 1940 میں علی گڑھ میں پیش کیا تھا، اور اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا کل الحمدللہ. ویسے وہ ایک زمانے میں ہمارے اس طرح کے کچھ سلوگنز ہوتے تھے کہ جمہوریت نہیں، الیکشن نہیں انقلاب، اور سرمایہ داری نہیں سرمایہ کاری، اور جاگیرداری نہیں پتہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کے کچھ ہوتے تھے. پھر ایک زمانے میں آ کے طاہر القادری صاحب نے ایک نیا سلوگن انٹروڈیوس کروایا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. ٹھیک ہے، تو یعنی اسلامی حکومت کا اگر ہم اس طرح کا کوئی سلوگن بنائیں تو کیا بنے گا؟ ہاں جی، مسلمان نہیں اسلام. یعنی یہ تو میں نے 2 لائن ہی کہا تھا، یہ 2 لفظی ہو گیا جی. مسلمان ایک علیحدہ شے ہے، اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ جو جماعت یا جو بھی یہ دعوت ہوگی، یہ اسلام کی دعوت ہوگی، مسلمانوں کی دعوت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب وہ اسلام کی دعوت ہوگی کیا، یہ ہم آگے پڑھیں گے. مطلب یہ کن بنیادوں پہ اٹھے گی اور کدھر اس کا وہ جو ہے نا وہ پھیلاؤ ہوگا، نشو و نما پائے گی، یہ آج کا موضوع ہے. وہ جو پہلے جو مسکنسپشنز تھی نا، جو کل ہم نے پڑھا، وہ دور کیے، مغالطے ختم کیے. اب یہ ہے کہ وہ لائے عمل یا وہ صحیح جو ڈائریکشن ہے، جو اسلامی ڈائریکشن ہے، وہ آج ہمارے سامنے آئے گی. تو آج کا موضوع یعنی 18 نمبر صفحے سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار یعنی خاص اسپیشلائزڈ جو اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے، اصولی کیا ہے. اچھا، اس میں ضمناً یہ بحث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ 1940 کا خطاب ہے. مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. اب یہ دیکھیے، یہ مخصوص طریقہ کار، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، عنوانات آپ کو سمجھ آ گئی نا. ایک ہی چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے. وہ سمجھتے ہیں یہ کتاب علیحدہ ہے، یہ کتاب علیحدہ ہے. ایک ہی ایشو کو ایڈریس کر رہی ہیں دونوں کتابیں. اور مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کا یہ ایک تعلق میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت سے حضرات کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو. مولانا اصلاحی بہت یعنی جسے کہتے ہیں نا قرآن مجید کا ان کا بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. بعض چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جن سے علماء نے بڑا شدید اختلاف کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں ان چند چیزوں کو نکال کر، تو قرآن مجید پر جو ان کا غور غوث، اس کے اندر جو ان کا تدبر ہے، تفکر ہے، وہ جھلکتا ہے اس کے اندر سے کہ کتنا گہرا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی کا ایسا نہیں تھا، لیکن مولانا مودودی نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، وہ ہمیشہ ایسا اختیار کیا کہ عام انسان کو، جو آج کا بندہ ہے، اس کو بات سمجھ میں آئے. لہٰذا ابھی ہم یہاں تک پڑھ چکے نا، آپ نے آیت کوئی نہیں دیکھی ہے، بیچ میں حدیث کا حوالہ کوئی نہیں دیکھا ہے. ساری جو اپروچ ہے وہ ساری کی ساری عام دلائل پر ہے، جو ہمارے ایسے عام روزمرہ کے جیسے دلائل ہوتے ہیں اس طرح کے دلائل پر ہے، معقولات پر ہے. منقولات آپ کو اس میں نہیں نظر آئیں گی، لیکن خود ان کا ذہن بننے کے پیچھے سارے وہی یعنی قرآن و حدیث ہی ہے. لیکن جب انہوں نے اسے بیان کیا ہے تو اسے بیان لوگوں کی سطح پر آ کے کیا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. چنانچہ جب انہوں نے شروع میں یہ اس طرف بلایا بھی کہ بھائی اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور یہ سارے، اس کے لیے کوئی اقامت دین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی دینی اصطلاح استعمال نہیں. حکومت الہیہ یہ خالص جو ہے نا فلسفیانہ ٹرم ہے، اس کا اس قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت الہیہ کا کیا؟ تو مولانا امین حسن اصلاحی نے اس طرح کی ساری چیزوں کو آ کے یعنی دینی اصطلاحات دی ہیں، قرآنی اصطلاحات دی ہیں. لہذا ان کا جو ہے وہ یعنی وہ آ گیا اسلامی حکومت یعنی حکومت الہیہ کس طرح قائم ہوتی ہے، وہی بالکل عام فہم موضوع رکھا. انہوں نے اسے پھر خالص قرآنی بنایا، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. اور اس کے اندر بھی جب آپ پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں یعنی قرآن مجید سے، احادیث سے، انبیاء کے طریقوں سے وہ ساری کھول کے لائے ہیں. تو وہی باتیں جو مولانا مودودی عام فہم انداز یا معقول انداز یا جسے آپ کہتے ہیں صرف عقل کی سطح پر بیان کرتے ہیں، انہی باتوں کو مولانا امین حسن اصلاحی آ کے
تو پھر وہ دینی اصطلاحات کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں. اسی حکومت الہیہ کو وہ آ کے اقامت دین کی ٹرم استعمال کریں گے. یہ پہلی دفعہ اس تحریک کے اندر اقامت دین کی ٹرم جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے والے مولانا امین حسن اصلاحی ہیں. تو یہ موضوع دیکھ لیں, اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار اور دعوت دین اور اس کا طریقہ کار موضوع ایک ہی ہیں, لیکن ایک خالص ان اصطلاحات میں بات کرنے والے ہیں جو ہماری دینی اصطلاحات ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی اصطلاحات ہیں اس میں بات کرنے والے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہماری میتھڈالوجی ہے, کام کرنے کا طریقہ, وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کا لائحہ عمل, یہ کوئی 1985 میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی. اس کو بھی اب یعنی کم از کم آپ کہہ لیں تو 82 سال تو ہو گئے نا, ٹھیک ہے. 40 میں اگر پہلی دفعہ آئی ہے تو یہ 82 سال کا ایک ارتقاء ہے اس کے پیچھے, اور آج ہم 82 سال کے بعد اس تحریر کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب آگے چلیں جی حضرات. اب میں ایک مختصر تاریخی بیان کے ذریعے سے آپ کے تاریخی بیان کے ذریعے سے, یہ نہیں کہ میرا بیان تاریخی ہے, مطلب تاریخ کے تناظر میں آپ کے سامنے اس امر کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لیے اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے, اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے, آپ نے حکومت بدلنی ہے تو اس سے پہلے اس کی بنیاد بدلنی پڑے گی تاکہ وہ تعمیر صحیح رخ پر ہو کے اوپر جا کے تو آپ چھت ڈال سکیں. تو اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے اور از سر نو تیار کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے, اور اس جدوجہد کا وہ مخصوص طریقہ کار یعنی ٹیکنیک کیا ہے جس سے یہ کامیابی کی منزل تک پہنچتی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا لفظ کیا آ گیا, ٹیکنیک. اگر آپ دینی اصطلاح استعمال کریں گے تو کیا لفظ آئے گا, یا منج, ٹھیک ہے نا, منہاج. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تو یہ منہاج کے لیے یہاں پہ وہ ٹیکنیک کا لفظ لے کے آئے ہیں. اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظریہ پر انسانی زندگی کی پوری عمارت کی تعمیر کرنا چاہتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی منہج انقلاب نبوی پڑھیں تو اس کا جو پہلا جو ہے نا وہ انہوں نے وہ بیان کیا ہے نکتہ, وہ کیا ہے نظریہ اور اس کی اشاعت. عنوان یہ دیا ہے نظریہ اور اس کی اشاعت. نظریے میں کس شے کو لے کے آئیں, توحید کو, اور پھر توحید سے اجتماعی نظام برآمد کیا ہے. سیاسی نظام یہ ہوگا, معاشی نظام یہ ہوگا, اور سماجی نظام یہ ہوگا, توحید پر مبنی. تو اس میتھڈالوجی کو بیان کرنے سے پہلے اس نظریے کا جو اجتماعیت پر اثر پڑتا ہے وہ بیان کیا. تو یہ بھی وہی بتا رہے ہیں. اب یعنی میں صرف وہ جو یہ مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود کی اپنی تخلیق ہے, ان کی نہیں, وہ اسی کو ایک نئے انداز میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے. یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آ رہی ہے. قدیم ترین زمانے سے. قدیم ترین زمانہ کون سا ہوگا, وہ قدیم ہے, قدیم ترین تو ہے آدم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے نا, قدیم ترین. اس کے لیڈر وہ لوگ تھے جنہیں کو رسول اللہ, اللہ کے فرستادے کہا جاتا ہے. ہمیں اگر تحریک کو چلانا ہے تو لا محالہ انہی لیڈروں کے طرز عمل کی پیروی کرنا ہوگی. یہ مولانا امین حسن اصلاحی اس میں کیا کہتے ہیں, انبیاء کا طریقہ کار, ٹھیک ہے, وہی چیز اس کو یہ یوں کھول رہے ہیں, کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. کوئی اور طرز عمل میں نفی کس کی ہو رہی ہے, جو دنیا میں مروج ہو گئے, جو مارکسزم سے آئے ہیں, جو نا ہٹلر اور مسولینی سے آئے ہیں, جو طریقے مغربی جمہوریت سے آئے ہیں, ان کی نفی ہو گئی. آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو انبیاء نے دیے ہیں. اس سلسلے میں جب ہم انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے, مشکل پیش آتی ہے. قدیم زمانے میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کے کام کے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں ملتی. قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں مگر ان کے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں ملتی. مختصر اشارات ملتے ہیں مگر ان سے مکمل سکیم نہیں بن سکتی. بائبل کے عہد نامہ جدید, نیو ٹیسٹمنٹ,
سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال ملتے ہیں جن سے کسی حد تک اس پہلو پر کچھ روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اسے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن بعد کے مراحل حضرت مسیح کو پیش ہی نہیں آئے۔ بعد کے مراحل کون سے ہوتے ہیں؟ مدنی دور، ٹھیک ہے نا، کتاب فی سبیل اللہ کا دور ان کی زندگی میں پیش ہی نہیں آیا۔ پیش ہی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ اس معاملے میں ہمیں صرف ایک ہی جگہ سے صاف اور مکمل رہنمائی ملتی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو کیسے بیان کیا۔ انہوں نے اس کو مزید موقع کر کے کہا 3 حوالوں سے جو بھی انقلاب لانا چاہے گا 3 حوالوں سے اسے محمد الرسول اللہ ہی پر فوکس کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ کامل ترین انقلاب وہ لے کے آئے، یعنی جس میں زندگی کے تمام شعبے واقف، تو کوئی سیاسی ہے کوئی معاشی ہے، کامل ترین ہے۔ دوسرا یہ کہ مختصر دورانیے میں لے کے آئے۔ اس طرح کی 3 چیزیں انہوں نے بیان کر۔ تو وہی بات جو مودودی صاحب جس پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں انہوں نے ایک جملے میں کر دیا، انہوں نے 4-5 شبوں میں کیا، تو بات تو وہی ہے، ایک ہی بات ہوگی کہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا کس شخصیت کی سیرت پر؟ محمد رسول اللہ کی سیرت پر۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ میری عقیدت مندی ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اس سے قریب ترین الفاظ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے، بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے ہم اسی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہیں جن کی زندگی میں ہمیں اس تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک اور پھر قیام کے بعد اس اسٹیٹ کی شکل، دستور، داخلی اور خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج، اب یہ نہج کا لفظ آ گیا، یہ منہج والا لفظ جو ہے نا اب یہاں پہ آ گیا، تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ لہذا میں اسی ماخذ سے اس تحریک کے طریقہ کار کا ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک ڈاکٹر صاحب اور مولانا بالکل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بنیاد ایک ہی رکھ رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ رسول اب کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خمینی صاحب سے سیکھا ہے، تو مطلب یہ تو بہت بڑا تہمت والی بات ہو جاتی ہے نا۔ یہ باتیں مودودی صاحب نے 40 میں لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر مامور ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی مسائل حل طلب تھے۔ رومی ایرانی امپریلزم بھی موجود تھا، کیسر اور کسرا دونوں موجود تھے، تو ظاہر ہے وہاں کا کوئی معاشی نظام بھی تھا، کوئی سیاسی نظام بھی تھا۔ ادھر یونان میں سقراط، ارسطو، افلاطون کو گزرے 1200 سال ہو گئے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مسئلے نہیں تھے، ان مسئلوں کا ایک حل تھا نا جو افلاطون نے پیش کیا تھا، جس پر ارسطو نے بحثیں کی تھی۔ طبقاتی امتیازات بھی تھے، یعنی آج ہی نہیں ہے طبقاتی امتیازات کے وہ کمیونزم آ گیا، تب بھی تھے۔ ناجائز معاشی انتفاع جسے اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہا تھا۔ اخلاقی ضمائم بھی، پچھلے ضمائم یعنی برے اخلاق، یعنی اخلاقی جو گراوٹیں تھیں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ کے اپنے ملک میں ایسے پیچیدہ مسائل تھے جو ایک لیڈر کے ناخن تدبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پستی، افلاس، طوائف الملوکی۔ طوائف الملوکی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بادشاہوں کے طائفے۔ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے نا، تو جس جگہ پہ بادشاہوں کے طائفے ہوں یعنی گروہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی مملکتیں بن جانا، اور خانہ جنگی اس کا پھر نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اور خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ بحرین سے یمن تک عرب کے تمام ساحلی علاقے عراق کے زرخیز صوبے سمیت ایرانی تسلط میں تھے۔ شمال میں عین حجاز کی سرحد تک رومی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حجاز میں یہودی سرمایہ داروں کے بڑے بڑے گڑھ بنے ہوئے تھے، مدینہ، اور انہوں نے عربوں کو اپنی سود خوری کے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مشرقی ساحل کے عین مقابل افریقہ میں حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی جو چند ہی سال پہلے مکہ پر چڑھائی کر چکی تھی۔ اس کے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے نا، جس سال وہ ابراہہ والا معاملہ پیش آیا تھا۔
اس کے ہم مذہبوں اور اس سے ایک یکگنا معاشی اور سیاسی تعلق رکھنے والوں کا ایک جتھا خود حجاز اور یمن کے درمیان نجران کے مقام پر موجود تھا. نجران کے وہ جو عیسائی جو وہاں پہ تھے، یہ سب کچھ تھا. مگر جس لیڈر کو اللہ نے راہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا، اس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کی طرف بھی توجہ نہ کی. او جی IMF یہ ہو گیا، ورلڈ بینک یہ ہو گیا، دنیا چڑھ گئی، یہ فلانا ٹنگ، ایسا کوئی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہی نہیں. بلکہ دعوت اس چیز کی طرف دی کہ خدا کے سوا تمام الہوں کو چھوڑ دو اور صرف اسی ایک الہ کی بندگی قبول کرو. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک ہوتا ہے، ایک لیڈر وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ جو مسائل آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے نا، یہ سارے چور ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ایک دعوت ہے نا، جو شروع اس بات پہ ہوتی ہے کہ سارے چور ہیں، میں صادق اور امین ہوں، لہذا آپ چوروں کو چھوڑ کر مور کی طرف سے تشریف لے آئیں. ہاں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. لیکن حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا. حضور نے جو طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے لوگوں کو ان مسائل میں نہیں الجھایا، ان کی بنیاد پہ نہیں ایکسپلائٹ کیا. انہوں نے دعوت دی، اللہ کی بندگی کی، دعوت اللہ. اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس رہنما کی نگاہ میں دوسرے مسائل کو اہمیت نہ رکھتے تھے یا وہ کسی توجہ کے لائق ہی نہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آگے چل کر اس نے ان سب مسئلوں کی طرف توجہ کی اور سب کو ایک ایک کر کے حل کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بالکل دعوت کی ابتدا میں جو قریب لوگ آتے تھے ان کو بتاتے تھے میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو گویا مسئلہ تو سامنے موجود تھا نا، اور اس کا پتہ تھا کہ حل کیا نکلے گا. لیکن دعوت یہ نہیں دی، دعوت دی بندگی رب کی دعوت. مگر ابتدا میں ہر طرف سے نظر پھیر کر اسی ایک چیز پر تمام زور صرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تحریک کے نقطہ نظر سے انسان کی اخلاقی اور تمدنی زندگی میں جتنی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ان سب کی بنیادی علت یعنی وجہ انسان کا اپنے آپ کو خود مختار، انڈیپینڈنٹ اور غیر ذمہ دار، irresponsible یا ان اکاؤنٹیبل سمجھنا، بالفاظ دیگر آپ اپنا الہ بننا ہے. یہ جس نظام زندگی کے اندر کوئی ادارہ ان اکاؤنٹیبل ہو جائے وہ کرپٹ ہو جائے. جس نظام زندگی کے اندر کوئی فرد ان اکاؤنٹیبل ہو جائے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. جس نظم اجتماعیت میں کوئی فرد مواخذے سے مبرہ ہو جائے تو وہ خفیہ ایجنڈے لے کے آ جاتے. یہ اجتماعیات انسانی کا یوں سمجھے ایک تاریخی سبق ہے. یا پھر یہ کہ وہ الہ العالمین کے سوا کسی دوسرے کو صاحب امر تسلیم کرے، خواہ وہ دوسرا کوئی انسان یا غیر انسان. یہ چیز جب تک جڑ میں موجود ہے، اسلامی نظریے کی روح سے کوئی اوپری اصلاح انفرادی بگاڑ یا اجتماعی، اوپری نہیں بلکہ اوپری یعنی جو اوپر سے کی جاتی ہے. جڑ میں تو وہ چیز موجود ہے، اوپر آپ نے کوئی جو ہے نا وہ اندر دیمک موجود ہے، اوپر آپ نے چونا پھیر دیا اور اگلے دن وہ پھر اس چونے کو خراب کر دیں گے. یا اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک طرف سے خرابی کو دور کیا جائے گا اور کسی دوسری طرف سے وہ سر نکال لے گی. لہذا اصلاح کا آغاز اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کے دماغ سے خود مختاری کی ہوا کو نکالا جائے، یعنی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے دماغ سے خود مختاری کا بھوت اتارا جائے. وہ نہیں جیسے عامل آ کے بھوت اتار دے تو بھوت اتارا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تو جس دنیا میں رہتا ہے وہ در حقیقت بے بادشاہ کی سلطنت نہیں. رات ہم نے وہ سورہ حدید پڑھی ہے نا، لہو ملک السماوات والارض، بلکہ فی الحقیقت اس کا ایک بادشاہ موجود ہے اور اس کی بادشاہی نہ تیرے تسلیم کرنے کی محتاج ہے، نہ تیرے مٹائے سے مٹ سکتی ہے اور نہ تو اس کے حدود سلطنت سے نکل کر کہیں جا سکتا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس انمٹ
اور اٹل واقعے کی موجودگی میں تیرا خود مختاری کا ذوہم ایک احمقانہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں، جس کا نقصان لا محالہ تیرے ہی اوپر عائد ہوگا۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو بڑے آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں طاقتور ادارے کی موجودگی میں کسی وزیر اعظم کو 2 تہائی اکثریت کا خناس سر میں سما جائے تو اس کی یہ 2 تہائی اکثریت کا مینڈک پھدکتے پھدکتے موٹر وے پر کسی فوجی ٹرک کے ٹائروں تلے کچلا جاتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ پاکستان کی زمینی حقیقت ہے، جو اس کو نہیں پہچانے گا وہ مطلب کہیں نہ کہیں رگڑا جائے گا۔ تو ایک آسمانی حقیقت بھی ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، اور جس کے دل میں پھر اس طرح کی خود مختاری کا فساد جو ہے نا وہ خناس سمائے گا، وہ فساد پر منتج ہوگا، کوئی اصلاح کی طرف لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ ساری قومیں جو جن کا مینڈک خود کا ہے نا، وہ اسی طرح کچھ لی گئی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ خود کے وہ خود کے فاکثروا فيها الفساد، ان کے پھدکنے سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو رب نے اپنا ٹرک چڑھا دیا پھر ان پر۔ عقل اور حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھی طرح اس کے آگے سر جھکا دے اور متی بندہ بن کر رہے۔ یعنی اگر ریئلسٹک اپروچ، وہ جو کل آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا تھا نا، یعنی وہ خطاب میں کل یا پرسوں پاکستان فیصلہ کن 2 رائے پر، کب سنا ہے؟ پرسوں سنا ہے ہاں۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک آئیڈیالزم اور ایک ریئلزم 2 رائے بتائی نا۔ تو یعنی ریئلزم کا تقاضا بھی ہے کہ آپ اس ریئلٹی کو تسلیم کریں کہ اس زمین کا ایک بادشاہ ہے۔ تو جب اگر آپ اس ریئلٹی کو تسلیم کر لیں گے تو خود ریئلزم کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اپنی گردن اس کے آگے جھکا دیں۔ دوسری طرف اسی واقعے کا یہ پہلو بھی دکھایا جائے اسے، یعنی یہ کو یہاں پہ فالتو ہے سر۔ دوسری طرف اسے واقعے کا یہ پہلو بھی دکھایا جائے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی بادشاہ اور ایک ہی مالک اور ایک ہی مختار ہے، کسی دوسرے کو نہ یہاں حکم چلانے کا حق ہے اور نہ واقعے میں کسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ جو فرعون نے جو گڑبڑ کی تھی، یعنی اس کے دل پر حکم کس کا چلتا تھا؟ اس کے بالوں کے بڑھنے پر حکم کس کا چلتا تھا؟ اس کے ناخنوں کے بڑھنے پر حکم کس کا چلتا تھا؟ اس کی زندگی اور موت پر حکم کس کا چلتا تھا؟ تو بے حکم یہ بندہ کہے کہ یار میرا حکم چلتا ہے، اس لیے تو اس کے سوا کسی کا بندہ، اس لیے تو اس کے سوا کسی اور کا بندہ نہ بن، کسی کا حکم نہ مان، کسی کے آگے سر نہ جھکا۔ یہاں کوئی ہر ہز میجسٹی نہیں ہے، میجسٹی اسی ایک کے لیے مختص ہے۔ طاقتور جو ہوتے ہیں میجک مائٹی والا، آل مائٹی آل میجسٹک، تو صرف ایک ہی ہے۔ یہاں کوئی ہز ہائینس نہیں ہے، اور ہائینس ساری کی ساری اسی کے لیے خاص ہے۔ ہائینس صرف اسی ایک کو زیبا ہے۔ یہاں کوئی ہز لارڈشپ نہیں ہے، لارڈشپ بالکل اسی ایک کا حصہ ہے۔ یہاں کوئی قانون ساز نہیں ہے، قانون اسی کا ہے اور وہی قانون بنانے کا حقدار اور سزاوار ہے۔ یہاں کوئی سرکار، کوئی انداتا، کوئی راجا مہاراجا، کوئی ولی یا کارساز، کوئی دعائیں سننے والا اور فریاد رس نہیں ہے۔ کسی کے پاس اقتدار کی کنیاں نہیں ہے، کسی کو برتری و فوقیت حاصل نہیں۔ زمین سے آسمان تک سب بندے ہی بندے ہیں، رب اور مولا صرف ایک ہے۔ لہذا تو ہر غلامی، ہر اطاعت، ہر پابندی سے انکار کر دے اور اسی ایک کا غلام، مطیع اور پابند حکم بن جا۔ یعنی یہ انکار کیے بغیر اس کی بندگی شروع ہی نہیں ہوتی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ دوسروں کی بندگی کا انکار کر کے اللہ کی بندگی کا اقرار ہے۔ یہ تمام اصلاحات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آپ نے اجتماعی سطح پر جو بھی تبدیلی لانی ہے، یہ جڑ تبدیل کیے بغیر اجتماعیت نہیں بدلتی۔
اسی بنیاد پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی پوری عمارت ادھیڑ کر اثر نو ایک نئے نقشے پر بنتی ہے، پرانے نقشے پر نہیں، نئے نقشے پر بنتی ہے، اور سارے مسائل جو انسانی زندگی میں آدم سے لے کر اب تک پیدا ہوئے اور اب سے قیامت تک پیدا ہوں گے، اسی بنیاد پر ایک نئے طریقے سے حل ہوئے ہیں، حل ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیادی اصلاح کی دعوت کو بغیر کسی سابق تیاری اور بغیر کسی تمہیدی کارروائی کے براہ راست پیش کر دیا۔ انہوں نے اس دعوت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی ہیر پھیر کا راستہ اختیار نہیں کیا، شارٹ کٹ ہیر پھیر، یعنی اسے جسے کہتے ہیں نا بائی ہوک اور بائی کروک، ایسا کچھ ہیر پھیر نہیں کیا، بلکہ کچھ سیاسی اور سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں اثر پیدا کیا کہ پہلے کچھ سیاسی اور سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں اثر پیدا کیا جائے، پہلے ایک اسپتال بنایا جائے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ کوئی ویلفیئر کا کام کیا جائے، اور پھر جب لوگ قریب آ جائیں تو اچانک ان کو پھر یہ بتایا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر اس اثر سے کام لے کر رفتہ رفتہ کچھ حاکمانہ اختیارات حاصل کر لیے جائیں، پھر ان اختیارات سے کام لے کر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلاتے ہوئے اس مقام تک بڑھا لائیں، یہ سب کچھ نہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں جب آپ بنیاد سے کام لے کے نہیں آئیں گے اور کوئی سہارا پکڑ کر جو ہے نا ہیر پھیر سے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جب آپ اپنا اختیار مانگنے کی کوشش کریں گے تو پھر جناب سازش نہیں ہوگی، مداخلت ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا، یہ کہانی ہے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں کوئی جب ایک نیا انقلابی لیڈر کھڑا ہو کے الٹی سیدھی چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم نے 2013 میں 2022 کی پیشنگوئی کر دی تھی، تو اس بنیاد پر کر دی تھی کہ یہ جو نیا مینڈک پھدکنے آیا ہے اس کا انجام یہ ہوگا، اور یہ پیشنگوئی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے اگر سمجھ آ جائے تو ابھی سے جڑ سے لے کے چلے نا، تو جڑ سے لے کے چلے گا تو صحیح رخ پہ چلے گا، اور اگر ٹینیوں سے براہ راست جو ہے نا اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر منہ کے بل گرے گا، جیسے کہ اب ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ٹینگڑا ہو گیا، تو یہ بعد میں یہ شور پھر مچانا پڑتا ہے۔ حضور کو نہیں پیشکش ہو گئی تھی بادشاہ بن جائیں، اگر براہ راست ہونا ہوتا تو اگر یہ ممکن ہوتا تو حضور بادشاہ بن کے وہاں سے پھر کرتے نا، لیکن اگر ان کی پیشکش پر حضور بادشاہ بن جاتے تو جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ مکے میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نظام تبدیل کرنے کی دعوت تو نہیں تھی، اپنے نظام کے اندر حصہ دینے کی دعوت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک شخص اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا، سیدھا آخری جو منزل تھی وہ بتا دی۔ اس سے کم کسی چیز پر اس کی نظر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹھہری۔ اس کی وجہ پیغمبرانہ جرت اور تبلیغی جوش ہی نہیں ہے، دراصل اسلامی تحریک کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ وہ اثر یا وہ نفوذ، وہ اقتدار جو دوسرے ذرائع سے پیدا کیا جائے، اس اصلاح کے کام میں کچھ بھی مددگار نہیں ہوتا۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے سوا کسی اور بنیاد پر آپ کا ساتھ دیتے رہے ہوں، وہ اس بنیاد پر تعمیر جدید کرنے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کام میں تو وہی لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو آپ کی طرف لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر ہی آئیں، اسی چیز میں ان کے لیے کشش ہو، اسی حقیقت کو وہ زندگی کی بنیاد بنائیں اور اسی اساس پر وہ کام کرنے کے لیے اٹھیں۔ لہٰذا اسلامی تحریک چلانے کے لیے جس خاص قسم کے تدبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ کسی تمہید کے بغیر کام کا آغاز توحید کی دعوت ہی سے کیا جائے۔ توحید کا یہ تصور محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یعنی عام طور پہ توحید سے مراد ہم یہی لیتے ہیں نا کہ اللہ کو سجدہ کرو، کسی اور غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اور یہ کہ دعا اس سے کرو، کسی اور سے مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ عام طور پہ یعنی جو ہمارا روایتی طبقہ ہے وہ توحید سے یہی مراد لیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، اس سے اجتماعی زندگی کا پورا نظام جو انسان کی خود مختاری یا غیر اللہ کی حاکمیت و اولوہیت کی بنیاد پر بنا ہو، جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے،
اور ایک دوسری اساس، ایک نئی عمارت تیار ہوتی ہے۔ آج دنیا آپ کے مؤذنوں کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے ٹھنڈے پیٹوں سن لیتی ہے کہ نہ پکارنے والا جانتا ہے کہ کیا پکار رہا ہے، نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ ایک وظیفہ ہے جو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے صحیح اللہ اکبر کہا ہے، یہاں پہ بالکل صحیح کہا ہے۔ یعنی وہ جو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو چونکہ آج کی توحید ہم نے وہ محدود کر دی ہے، لہٰذا اس توحید سے دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے دنیا ٹھنڈے پیٹوں سن لیتی ہے۔ اگر آپ وہ اصل توحید آج بھی کہیں گے تو ہماری جنگ اسلام سے نہیں ہے، اسلام کے سیاسی تصور سے ہے۔ تو اگر توحید سے سیاسی تصور نکلتا ہے تو جنگ ہے۔ تو اگر آپ اپنی توحید کو ہماری بتائی ہوئی حدود کے اندر رکھیں گے تو پھر ہماری اور آپ کی جو ہے نا دوستی ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے، اور اعلان کرنے والا جان بوجھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا کوئی بادشاہ یا حاکم یا فرمانروا نہیں ہے، کوئی حکومت میں تسلیم نہیں کرتا، کسی قانون کو نہیں مانتا، کسی عدالت کے حدود اختیارات مجھ تک نہیں پہنچتے، کسی کا حکم میرے لیے حکم نہیں ہے، کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں، کسی کے امتیازی حقوق، کسی کی ریاست، کسی کے امتیازی حقوق، وہ جو پریولیجز جو لوگ ہیں یا ادارے ہیں، کسی کے امتیازی حقوق، کسی کی ریاست، کسی کا تقدس، کسی کے اختیارات میں نہیں مانتا، ایک اللہ کے سوا میں سب سے باغی اور سب سے منحرف ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صدا کو کہیں بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خواہ کسی سے لڑنے جائیں یا نہ جائیں، آپ خواہ کسی سے لڑنے جائیں یا نہ جائیں، دنیا خود آپ سے لڑنے آ جائے گی۔ یہ آواز بلند کرتے ہی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یکا یک زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور ہر طرف آپ کے لیے سانپ، بچھو اور درندے ہی درندے ہیں۔ یہی صورت اس وقت پیش آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند کی۔ پکارنے والے نے جان کر پکارا تھا، اور سننے والے سمجھتے تھے کہ کیا پکار رہا ہے۔ اس لیے جس پہلو سے بھی اس کی پکار کی ضرب پڑتی تھی، وہ اس آواز کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ نیچرل الہی بنتے چلے گئے۔ پجاریوں کو اپنی برہمنیت اور پاپائیت کا خطرہ اس میں نظر آیا، رئیسوں کو اپنی ریاست کا، سہوکاروں کو اپنی سہوکاری کا، نسل پرستوں کو اپنی نسلی تفوق کا، قوم پرستوں کو اپنی قومیت کا، اجداد پرستوں کو اپنے باپ دادا کے موروثی طریقے کا، غرض ہر بت کے پرستار کو اپنے بت کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی ایک آواز میں محسوس ہوا۔ اس لیے الکفر ملت واحد کے مصداق وہ سب جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اس نئی تحریک کے لیے لڑنے کے لیے ایک ہو گئے۔ اس حالت میں صرف وہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جن کا ذہن صاف تھا، جو حقیقت کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی استعداد رکھتے تھے، جن کے اندر اتنی صداقت پسندی موجود تھی کہ جب ایک چیز کے متعلق جان لیں کہ حق یہ ہے تو اس کی خاطر آگ میں کودنے اور موت سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اس تحریک کے لیے ضرورت تھی۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارا ملک بگڑ گیا ہے۔ ضیاء الحق نے کہا کہ جی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیسے ٹھیک کروں؟ ٹھیک ہے، نظام کی خرابی کا رونا ہر کوئی روتا ہے، لیکن کہتے ہیں کیسے ٹھیک کریں؟ بھائی یہ تو سارا ہی بگڑ گیا ہے۔ تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہمارا مشاہدہ ہے۔ اب آپ نے ٹھیک کرنے کا عمل شروع کرنا ہے، تو یا تو آپ یہ مانیں کہ پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک ٹھیک آدمی بھی نہیں ہے، یا یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ سعید روحیں، نیک لوگ، اچھے لوگ رکھے ہوتے ہیں، تو اب ان کو چھانٹنے کی ضرورت ہے، انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا نا، اس بگڑے ہوئے معاشرے سے انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ کی خالص دعوت ہوگی، اس کو قبول وہ نیک لوگ کریں گے، سعید روحیں کریں گے، اچھے لوگ کریں گے، جو اپنے مفادات کو تج دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ایک خود بخود چھانٹی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟
اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ قرآن کی مقناطیس لے کے معاشرے میں پھلو، جیسے برادے کے میں سے لوہے چون نکل کے مقناطیس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس طرح معاشرے کے اس گند میں سے نیک لوگ، صالح لوگ آپ کی قرآن کی دعوت کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. ان کو پھر پکانا ہے اور تیار کرنا ہے. معاشرے کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے. وہی بات یہاں پہ آ گئی. ایسے ہی لوگوں کی اس تحریک کے لیے ضرورت تھی. وہ ایک ایک، دو دو، چار چار کر کے آتے رہے اور کشمکش بڑھتی رہی. تحریک بڑھنے کے ساتھ ساتھ کشمکش بڑھتی رہی، یعنی اس کے زور میں اضافہ ہوتا رہا. کسی کا روزگار چھوٹا، یعنی کاروبار جو چھوٹے ہیں. مطلب اب لوگ وہاں ایک جو ہے نا لوہار کا کام کرتے ہیں صحابی، اب لوگ ان کو پیسے ہی نہیں دیتے، یا یہ کہ ان سے کام ہی نہیں کرواتے. یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے نا کہ وہ مولوی صاحب کو ادھار نہ دیں تو وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ جی فلانا بدعتی ہو گیا، جمعے میں خطاب کر دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں فلانا وہابی ہو گیا، اور اس کے کاروبار کا ستیہ ناش پھر جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ سے تو پیسے ہی نہیں لوں گا نا، بس اگلے جمعے میرے کاروبار کے لیے دعا کرا دیجئے. تو مطلب یہ تو وہاں پہ بھی یعنی لوگوں کے کاروبار بھی چھوٹے. تو کسی کا روزگار چھوٹا، یعنی آج نوکری سے نکالا جا سکتے ہیں. کسی کو گھر والوں نے نکال دیا، کسی کے عزیز دوست آشنا سب چھوٹ گئے. کسی کو قید میں ڈالا گیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، کسی کی سر بازار پتھروں اور گالیوں سے تواضع کی گئی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی گئی، کسی کا سر پھاڑ دیا گیا، کسی کو عورت، مال، حکومت اور ریاست اور ہر ممکن چیز کا لالچ دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی. یہ سب چیزیں آئیں. ان کا آنا ضروری تھا. ان کے بغیر اسلامی تحریک نہ مستحکم ہو سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے. اس کا تزکیہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. یہ جہادی تزکیے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اس کو یہی چیزیں پاک کرتی ہیں کہ نہ لالچ میں آیا نہ دھونس میں آیا. ان کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ گھٹیا قسم کے کچے کریکٹر اور ضعیف ارادہ رکھنے والے لوگ اس طرف آ ہی نہ سکتے تھے. اس جو ہے نا ابلتی گنگا میں کون چھلانگ مارے گا؟ تو اس طرح کے گھٹیا کردار کے لوگ، بزدل لوگ اس طرف آ ہی نہیں، نزدیک ہی نہیں لگے. جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جوہر تھا. آپ نے کریم چنی ہے، مکھن لیا ہے، جس کی دراصل ضرورت تھی. کوئی دوسری صورت کام کے آدمیوں کو ناکارہ آدمیوں سے چھانٹ کر الگ نکال لینے کی اس کے سوا نہ تھی. جو بھی آئے وہ اس بھٹی میں سے گزر کر آئے. ٹھیک ہے، یہ اب مزاج ہے. اب سیاسی تحریک کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سہانے نعرے لگاؤ جو لوگوں کو اپیل کریں، ان کے دل کی آواز بنیں، اور انہیں بتاؤ کہ ہم آ کر نظام بدل دیں گے، ہم گنگا سیدھی کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور یہ کوئی خان صاحب پہلی شخصیت نہیں ہے. ہم نے یعنی پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا؟ یہ اس دور کی بات ہے نا. یہی وعدیں تھی نا کہ ہم آ کے پاکستان بنا کے تو یہ سے وہ کر دیں گے. 77 میں ہم نے نظام مصطفیٰ کی تحریک دیکھی. ضیاء الحق صاحب آئے، ہم احتساب کریں گے، ہم یہ کریں گے، 90 دن میں الیکشن کرائیں گے. کچھ نہیں ہوتا بھائی. آخر میں کہنا پڑا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب خان صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ سے وہ کر دیں گے. لوگ قوم یوتھ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کریں گے تو ہم آپ کے لیے سارا کچھ نچھاور کریں گے. وہ آ کے 4 سال لگا کے چلے بھی گئے. قوالی ابھی بھی وہی ہے جو 4 سال پہلے تھی. بلکہ اب تو آدمی ہے بے نظیر سے آگے بڑھ کر خود اللہ ہی جانے کون بشر ہے جس نے وہ مداخلت کی ہے یا سازش کی ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو یہاں تک پہنچ گئی ہے. چھانٹ کر الگ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کی کریم چھانٹنی ہے. اسلامی تحریک کی دعوت ایسی نہیں ہوتی کہ ہر طرح کا جو رطب و یابس اس میں جمع ہو جائے. انہوں نے خاص لوگ چھانٹنے ہوتے ہیں. تو ان کی دعوت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ خاص لوگ چھٹ کے آئیں. اس میں مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب میں جو عنوان باندھا ہے نا وہ یہ کہ یہ انبیاء کی دعوت کے مخاطب کون، پورا ایک چپٹر ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. پھر جو لوگ آئے انہیں اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے یا کسی خاندانی یا قومی مقصد کے لیے مصائب کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، کہ بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے، خدا اور اس کی رضا کے لیے، اسی کے لیے وہ پٹے. اللہ کی رضا ہے یا نہیں یہ اس کا پتہ یہاں چلے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے قربانی کتنی دی ہے.
تو اسی کے لیے وہ پٹے، اسی کے لیے بھوکے مرے، اسی کے لیے دنیا بھر کی جفاکاریوں کا تختہ مشق بنے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں وہ صحیح اسلامی ذہنیت پیدا ہوتی چلی گئی جس کی ضرورت تھی، ان کے اندر خالص اسلامی کریکٹر پیدا ہوا، ان کی خدا پرستی میں خلوص آتا اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ تصوف کا یہ ایک ہے نا کہ آپ کا عبادت اللہ کے لیے خالص ہوتی چلی جائے، تو خلوص تو اس بھٹی سے گزر کے پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ ٹھنڈی خوابگاہوں میں تسبیح کے دانے پھیرنے سے تو خلوص نہیں پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو ان تپتی بھٹیوں سے گزر کے خلوص پیدا ہوتا ہے۔ کریکٹ، اچھا جی، بڑھتا چلا۔ مصائب کی اس زبردست تربیت گاہ میں کیفیت اسلامی کا طاری ہونا ایک طبعی امر تھا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی کشمکش، جد و جہد، مصیبت، تکلیف، پریشانی، مار، قید، فاقہ، جلاوطنی وغیرہ کے مرحلوں سے گزرتا ہے، تو اس ذاتی تجربے کی بدولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس کے قلب و روح پر چھاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ میں نے کوئی 2 سال یا 3 سال پہلے ادھر راولہ کوٹ میں ایک پروگرام تھا جس میں نے کہا تھا حزب اللہ جو ہے نا وہ میدان جنگ میں بنتی ہے، یہ نہ اکیڈمیوں میں بنتی ہے، نہ درسگاہوں میں بنتی ہے، نہ تعلیمی اداروں میں بنتی ہے، نہ لٹریچر میں بنتی ہے، یہ تو میدان عمل میں بنتی ہے۔ یہی بات تھی نا جس کو میں نے اس انداز میں کہا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہ جو کیفیت دل پہ چھاتی چلی، ایک خاص نظر پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے کا ایک حکمت انسان کو، دانائی، وزڈم مل جاتی ہے، وہ انسان سیر، مستقبل میں جھانکنے کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ ان بھٹیوں سے گزر کے بنتا ہے۔ اور اقبال نے اسے بیان کیا نا کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہان کو سمجھنا، دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ جو انسان کے دل میں جو نظر پیدا ہوتی ہے جس سے دنیا دیکھی جا سکتی ہے، وہ نظر کیسے، وہ آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ تعلیم سے نہیں کھلتی، وہ آزمائش سے کھلتی ہے۔ جگر خون ہو یعنی یہ سارے نقصانات اٹھائیں، تکلیفیں جھیلیں، اس کے نتیجے میں وہ دل کی آنکھ پھر کھل جاتی ہے۔ اس کو علامہ اقبال جو ہے نا وہ فقر قرآن کہتا ہے۔ قرآن مجید سے انسان کے اندر جو ایک فقیری جنم لیتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرا کاروبار ختم ہوتا ہے، نوکری جاتی ہے، کیا میں لٹ جاتا ہوں، پٹ جاتا ہوں، ان فکروں سے جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں، یہ ہے فقر قرآن، یہ ہے اقبال کا اصل شاہین۔ وہ جپٹنے مارنے پھاڑنے والا شاہین نہیں، وہ شاہین کے جسے پرواہ نہیں ہوتی، کل کیا کھاؤں گا، دیکھیں گے، کل دیکھیں گے۔ تو یہ جو جسے یہ فکر، جس کی جو دنیا کی فکریں جس کی ختم ہو گئیں، تو پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، تو اس ذاتی تجربے کی بدولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس کے قلب و روح پر چھا جاتی ہیں۔ ویسے میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی کوئی مثال نہ دوں، لیکن یہ کہ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ تنظیم میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو جو لوگ قریب ترین تھے ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا، تو میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا تھا۔ تو جو ہمارے ابھی بھی شاید تنظیم میں وہ ناظم تربیت ہی ہیں، خورشید انجم نام ہے ان کا، پشاور سے، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی یار کہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ لگتا، یہ انا اس ٹیم کا حصہ ہے، مرکزی ٹیم کا حصہ تو میں نہیں تھا، تو یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، یہ سب سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان راہوں پر گزرے ہوں، آپ نے اس طرح کی کچھ نہ کچھ قربانیاں دی ہوں، تو تب آپ کو وہ سمجھ آتی ہے کہ جو معمولی سے بھی ہیر پھیر کو فوراً پک کر لیتی ہے، اس کے بغیر جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو اس چیز کی تکمیل میں مدد دینے کے لیے نماز ان پر فرض کی گئی۔ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ آپ مار کھا کر آؤ، تو اب جو آپ نماز پڑھو گے تو اس کے لیے کوئی آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، وہ خود ہی اللہ کی طرف ہوگی، اب آنکھوں سے خود ہی آنسو رواں ہوں گے۔ اب نماز کی وہ کیفیت جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے خود آپ پہ طاری ہوگی، اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ یہ مار آپ نے اللہ کے لیے کھائی ہے، اب آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔
تاکہ ان کی نظر کی پراگندگی کا ہر امکان دور ہو جائے، اپنے نصب العین پر ان کی نگاہ جمی رہے، جسے وہ حاکم مان رہے ہیں اس کی حاکمیت کا بار بار اقرار کر کے اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں۔ اب یہ نماز کی یہ والی جو حقیقت ہے نا، یہ سورہ مزمل میں بیان ہوئی ہے کہ یا ایھا المزمل، وہ آخر میں ورتل القرآن ترتیلا، اور آگے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کی طرف ایک بھاری بوجھ اتاریں، ذمہ داری، یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ساری مشقتیں پریشانیاں آئیں گی۔ تو ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب یہ جو رات کو جاگ کر آپ یہ اپنے نفس کو دبائیں، خواہش اس کی روکیں گے، اور اس وقت جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی دل پہ اثر بھی کرتی ہے، یہ ان مشقتوں کو سہنے کے لیے جو قوت ارادی ہے وہ یہاں سے ملے گی آپ کو، جو طاقت ہے وہ یہاں سے آپ گین کریں گے۔ جسے وہ حاکم مان رہے ہیں اس کی حاکمیت کا بار بار اقرار کر کے اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں، جس کے حکم کے مطابق انہیں اب دنیا میں کام کرنا ہے، اس کا عالم الغیب والشہادہ ہونا، اس کا مالک یوم الدین ہونا، اس کا قاہر فوق عبادہ، بندوں پر پوری طرح قابو یافتہ ہونا، یعنی فرعون بھی اس کے قابو میں ہے، آج کے فرعونہ بھی اس کے قابو میں ہیں، پوری طرح ان کے ذہن نشیں ہو جائے، اور کسی حال میں اس کی اطاعت کے سوا دوسرے کی اطاعت کا خیال تک ان کے دلوں میں نہ آنے پائے۔ ایک طرف آنے والوں کی تربیت اس طرح ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اس کشمکش کی وجہ سے اسلامی تحریک پھیل بھی رہی تھی۔ دیکھیں، آپ جیسے آج ہم دیکھیں نا، تو آپ کے پاس ذرائع ابلاغ نہیں ہے۔ جب آپ یہ والی تحریک جنریٹ کرتے ہیں تو جو ذرائع ابلاغ موجود ہیں وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کے دوش پر بھی بات جہاں تک پہنچتی ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر آیا ہے، وہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ تو جہاں تک آپ اپنی دعوت نہیں بھی پہنچا سکتے تھے، وہاں سے بھی دعوت پہنچ کے اس طرح کا بندہ اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ مخالفت در حقیقت آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے، آپ کا پیغام دور و دراز پہنچا رہی ہوتی ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ پیٹے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، تو خواہ ان کے اندر یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ ان کے اندر یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ سارا ہنگامہ کس لیے۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ زر زمین کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے، دنیا میں تو جھگڑے محض انہی وجوہات سے ہوتے ہیں، کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے صرف اسی لیے پٹ رہے ہیں کہ ایک چیز کی صداقت ان پر منکشف ہوتی ہے، تو ان کے دلوں میں آپ سے آپ یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس چیز کو معلوم کریں۔ آخر ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ لوگ ایسے ایسے مصائب برداشت کر رہے ہیں؟ پھر جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انقلاب رونما ہوتا ہے، اور اس دعوت کو لے کر ایسے لوگ اٹھے ہیں جو محض صداقت و حقیقت کی خاطر دنیا کے سارے فائدوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اور جان مال اولاد ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں، ان کے دلوں پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے وہ چاک ہونے لگتے تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ سچائی تیر کی طرح نشانے پر جا کر بیٹھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بجز ان لوگوں کے جنہیں ذاتی وجاہت کے تکبر یا اجداد پرستی کی جہالت یا اغراض دنیاوی کی محبت نے اندھا کر بنا رکھا تھا، اور سب لوگ اس تحریک کی طرف کھنچتے چلے گئے، کوئی جلدی کھنچا اور کوئی زیادہ دیر تک اس کشش کی مزاحمت کرتا رہا، مگر دیر یا سویر ہر صداقت پسند بے لوث آدمی کو اس کی طرف کھنچنا ہی پڑا۔ اس دوران میں تحریک کے لیڈر نے اپنی شخصی زندگی سے اپنی تحریک کے اصولوں کا اور ہر اس چیز کا جس کے لیے یہ تحریک اٹھی تھی پورا مظاہرہ کیا۔ ان کی ہر بات، ہر فعل اور ہر حرکت سے اسلام کی حقیقی روح ٹپکتی تھی، اور آدمی کی سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تفصیل طلب بحث ہے جس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں، مگر مختصر چند نمایاں باتوں کا میں یہاں ذکر کروں گا۔